بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشافعنا ومشفعنا ووسيلتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. میرے محترم واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، محترم بزرگوں، محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت اجتماع میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جمعیت علماء پاکستان کے محترم ساتھی اور کارکن قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اجتماع میں ملنے کا موقع فراہم کیا. آپ سب حضرات جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں. اللہ تعالی آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آج شب معراج کے سلسلے میں ہم اور آپ اس بابرکت اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے یہ جاننے کے لیے اور یہ سننے کے لیے کہ شب معراج کا پیغام کیا ہے اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بابرکت رات میں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا خیر و برکت لے کر تشریف لائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ نے اپنے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس مبارک اور مقدس رات میں رحمتوں کے خزانے کھول دیے تھے. فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، عرش بری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کی ایک فوج تھی جو رسول اللہ حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر تھی. دائیں میں اور بائیں میں، نیچے اور اوپر، عرش اور فرش اللہ کے محبوب پر درود و سلام سے گونج رہے تھے. ہر طرف شب معراج کی اس بابرکت رات میں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں فرشتے نچھاور کر رہے ہیں. یہ بڑی عظمت والی رات تھی، بڑی برکت والی رات تھی کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے امت مسلمہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت کو، اس برکت والی امت کو برکت والی رات میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے اور نعمتوں سے نوازا اور نماز جیسی
اہم عبادت، ایک تحفہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس شب میں عطا ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شب معراج ایک بڑی عظمت والی رات تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی رات تھی اور زمین والوں کو، آسمان والوں کو، روح زمین کو اور پوری کائنات کو شب معراج کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اس رات کا معراج کا پیغام ہے. معراج کی رات کا پیغام یہ ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے، فرشی نیچے ہے، عرشی بھی نیچے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے اور مصطفیٰ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اور مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ محمد والہ کی جانب سے امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کو ہم نے صرف اس اعتبار سے دیکھا اور سمجھا نماز کو کہ یہ نماز ایک عبادت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہم ترین عبادت ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرض ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا پڑھنے والا مسلمان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ایمان کی علامت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں سر بسجود ہونے والا اللہ کی رحمتوں کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بھی ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ماننے والا مسلمان ہے اور اس کا منکر کافر ہے. اور اس میں سستی کرنے والا اللہ رب العالمین جل جلالہ محمد والہ کے نزدیک منافقین میں سے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں نماز عبادت ہے، جہاں نماز فرض ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ یہ تصور کیجئے کہ نماز میں پیغام کیا مل رہا ہے. نماز میں پیغام کیا مل رہا ہے یہ تصور کیجئے. شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ محمد والہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ مسجد کی صف میں کھڑے ہونے والے جتنے بھی ہیں ان سب پر جن پر نماز فرض ہے، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی غلام مصطفیٰ ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے. اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ مساوات کا پیغام دیتا ہے. نماز مساوات کا پیغام دیتی ہے. نماز مسجد میں جب نمازی کھڑا ہوتا ہے بادشاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے. بادشاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں، صدر مملکت کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، وزیر اعظم کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، وزیر کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے. نمازی مسجد میں جب آتا ہے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. مسجد میں سب نیک ہیں. پوری مکمل مساوات کا ظہور، مکمل مساوات کا نمونہ، عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو اسلام کی تعلیم میں دیکھو کہ جس میں امیر و غریب کا، شاہ و گدا کا، رئیس و فقیر کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا. کوئی وی آئی پی مسجد میں نہیں. مسجد میں وی آئی پی نہیں. مسجد میں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے. مسجد میں وی آئی پی کوئی نہیں ہے. مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی بندگی کے شان کے اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو صرف اللہ کے حضور میں جھک رہے ہیں. نماز میں مساوات ہے، مسجد میں مساوات ہے.
کیا اسلام صرف، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام صرف مسجد میں مساوات کی تعلیم دینے کے لیے آیا؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اگر مسجد میں اسلام نے مساوات کو قائم کیا تو مسجد کے باہر بھی اسلام مساوات چاہتا ہے۔ اگر مسجد میں اسلام نے مساوات کو قائم کیا تو مسجد کے باہر بھی، بازاروں میں بھی، سیکریٹریٹ میں بھی، ایوان صدر میں بھی اور ایوان وزیر اعظم بھی وہ مسلمانوں کے درمیان میں مساوات چاہتا ہے کہ کسی امیر اور غریب کو کوئی امتیاز نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی شخص عزت والا ہے۔ تم نے اللہ کے نزدیک عزت والا صرف وہ ہے جو جتنا خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہی مضمون قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مساوات دیکھیے جو اسلام نے قائم کی، وہ مساوات کیا ہے؟ جو مساوات اسلام نے قائم کی، مسجد سے نکلی تو مسجد کے باہر جب آتی ہے تو وہاں اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب ایمان والوں کو سنا دیجئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو دولت مند ہو نہیں، جو دولت مند ہو نہیں، جو شرافت اور نجابت میں نسل بعد نسل اپنی نسلی برتری رکھتا ہو وہ زیادہ عزت والا ہے نہیں، تم میں سب سے زیادہ عزت والا سردار ہے نہیں۔ اسلام میں یہ کلاس اور یہ طبقات، یہ کیٹیگری بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فیصلہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خوف خدا رکھنے والا، خوف خدا رکھنے والا، وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ہم نے اسلام کے چاہنے والوں نے شب معراج سے یہ سبق نہیں لیا کہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مساوات کو قائم کر دیا، برابری کو، اور یہ بیان فرما دیا کہ کسی قسم کا کالے میں گورے میں لا فضل لعربی علی عجمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے آخری حج جو حضور نے فرمایا، اس آخری حج میں پورا منشور، اسلام کا پورا منشور، رسول اللہ کی امت کے لیے پورا مینیفیسٹو منشور موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، لا فضل لاحمر علی اسود، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت ہے الا بالتقوی، تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے، وہ اتنا ہی عزت والا ہے، وہ اتنا ہی شرافت والا ہے۔ اسلام نے اس مساوات کو خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے مسلمان، رسول اللہ کی امت، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دیکھو کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنی پیاری مساوات ہے، برابری کا کتنا عظیم تصور ہے، مساوات کا کتنا بڑا تصور ہے۔ مسجد میں جو مساوات قائم کی، بازاروں میں بھی، کوچے میں بھی، ارباب حکومت میں بھی، ایوان صدر میں بھی،
ایوان وزیر اعظم میں بھی ہر جگہ اسی اصول کو نافذ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، اب سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ہم نے یہ تصور مٹا دیا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی معراج کے عظیم فلسفے کو، جو سبق ہمیں ملا تھا معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، وہ سبق ہم نے بھلا دیا، اور اب ہم اس بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ سندھی بولتا ہے، یہ عربی بولتا ہے، یہ بکرانی بولتا ہے، یہ جنے کون سی بھاشا، مختلف زبانوں میں، نسل میں، کلچر میں ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر دیا۔ اور نسلی برتری یہ اصل میں چند لوگوں کی سازش تھی، چند سرمایہ داروں کی، بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے جاگیردار، وہ اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، اپنے ذاتی انا کے لیے، ذاتی انا کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے مسلمانوں کو طبقات میں، ٹکڑیوں میں تقسیم کیا۔ امیر اور غریب کی تقسیم، اللہ نے اس کو تقسیم نہیں مانا، رسول اللہ نے یہ تقسیم نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ابو جہل کو جو بڑا سردار تھا، ابو لہب کو جو بڑا سردار تھا، عتبہ شیبہ اور ولید کو جو بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں کو پھٹکار دیا اور غلام خادم بلال حبشی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بلال حبشی کو سینے سے لگانے والے، صہیب رومی کو سینے سے لگانے والے، صہیب رومی کو سینے سے لگانے والے، سلمان فارسی کو سینے سے لگانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا کہ دیکھو سلمان فارسی ایران کا رہنے والا عجمی ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے چپکا ہوا، دیکھو بلال حبشی اگرچہ عجمی ہے، عجمی وہ ہے جس کی زبان عربی نہ ہو، دیکھو بلال حبشی اگرچہ حبشی ہے، عربی نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ، صہیب رومی اگرچہ روم سے ہے، عجمی ہے، عرب نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے چمٹے ہوئے ہیں، دامن رسول میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے مساوات کا